پاکستان میں طلبہ یونین پر پابندی آپ کو علم ہے کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے، اور فارمرز کی کوئی تحریک ایسے پاکستان میں اتنی کامیاب نہیں رہی۔ اتنے گندم کے اسکینڈلز، گندم کی مس مینجمنٹ، کراپ مس مینجمنٹ، سندھ کے اندر آٹے کا بحران، پنجاب میں ضلع بندی گندم، یعنی تحریک کوئی ایسے فارمرز کی، کسانوں کی، ہاریوں کی، کاشتکاروں کی اتنی بھاری نہیں تھی جتنی دہلی میں 2 سال پہلے دیکھی آپ نے، پھر پچھلے سال دیکھی۔ اور یہ جو کاکروچ جنتا پارٹی ہے، ایسا لگتا ہے یہ کاکروچ جو ہے نا یہ کتر جائیں گے، کھا جائیں گے جھینگروں کی طرح۔ کاکروچ بھی کھا جاتا ہے نا کاغذ کو، آپ نے دیکھا۔ یہ مودی کی پارٹی کے لیے لگتا ہے یہ اختتام ہے، یہ ٹرم بھی پوری نہیں ہوگی، اور بہت بڑے پیمانے پر وہاں کے صحافی یہ کہتے ہیں دہلی کے کہ دہلی میں جو یہ بچوں پر ظلم کیا گیا ہے، لڑکوں پر، لڑکیوں پر، اسٹوڈنٹس پر، یہ جلیاں والا باغ کی کو بھی بھلا دیا، یہ کہنا ہے ان کا۔ فائرنگ کی گئی، ان کو ڈنڈوں سے مارا گیا، پیٹا گیا، زخمی، لیکن وہ ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے کیا یہ مظاہرہ کافی دنوں سے جاری ہے، 34-35 دن تو ہو گئے منظر عام پر اب یہ چیز آئی ہے، جب انہوں نے مارچ شروع کیا پارلیمنٹ کی طرف۔ اس سے پہلے انہوں نے کیا کہ دہلی کی سڑکوں پر میڈیکل کے کیمپ لگا دیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے دوست صحافی عبدالقیوم بنگلہ دیش سے بہترین رپورٹنگ کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے۔ ظاہر انہوں نے ڈیٹا جمع کیا۔ پاکستان کے لیے بڑے مسائل ہیں کہ اگر ہم یہاں بیٹھ کر انڈیا کی کسی نیوز سائٹ کو کھولتے ہیں تو وہ رسپونڈ نہیں کرتی، بند ہو جاتا ہے۔ اور انٹرنیٹ انہوں نے پاکستان میں کھلنے والی جب جیسی لوکیشن ان کو پتہ لگتی ہے تو آٹومیٹکلی اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ دیٹ از دا کلوز چیپٹر۔ تو اب آپ کو ڈفرینٹ سورسز سے خبریں لینا ہوتی ہیں۔ وہ لڑکے لڑکیوں نے میڈیکل کے کیمپ لگائے اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونک دی۔ مودی کی ایڈمنسٹریشن، امیت شاہ کی ایڈمنسٹریشن، اجیت دوول کی، وہ سعودی عرب گیا ہے، کیوں گیا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے، تو میں اس پر آتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد۔ تو انہوں نے لڑکوں لڑکیوں نے کیمپ لگائے اور کیمپوں سے پھر موبلائزیشن ہوئی اور وہ موب بڑھتا رہا اور لوگ موبلائزیشن میں آگے، ہزاروں لوگوں کی موبلائزیشن ہو گئی۔ اور پھر انہوں نے پلان کیا کہ اب ہم ایجوکیشن کے منسٹر جو ہیں ان کے استعفے کے لیے، اور پھر مودی کا استعفیٰ بھی مانگ لیا۔ تو نام کیا ہے؟ کاکروچ جنتا پارٹی، CJP۔ CJP پاکستان میں اس کے معنی ڈفرینٹ ہے۔ تو انہوں نے مقابلہ کیا اور کر رہے ہیں، اور زبردست قسم کا اندولن وہاں کی زبان میں کہا جاتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ احتجاجی مظاہرے، کیا یہ مظاہرے پاکستان میں ہوں گے؟ نو، پاسبلٹی بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی نوجوان نسل کو، جس کو جنریشن زی کہا۔ ایک تو یہ پولرائزیشن ہے پاکستان میں، مذہبی پولرائزیشن بہت زیادہ ہے۔ وہاں پہ مسلمانوں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو سپریس کیا ہوا ہے، حکومتی سطح پر سپریس ہے، اور ان کے جو BJP کے RSS کے جو غنڈے ہیں، VHP کے، وہ مسلمانوں کو مارتے ہیں، لنچنگ تک کر دیتے ہیں ہر جگہ پہ۔ کسی بھی مولوی صاحب کو کے بہانے یا کسی بھی شخص کے بہانے، تم نے جی ہندو لڑکی کے ساتھ تم گھومتے ہوئے نظر آئے ہو، لہٰذا اس کو بھی مارنا پیٹنا شروع کر دیا، بہت بری طرح سے۔ تو یہ ظلم تو چل رہا ہے وہاں پر، لیکن یہ جو لوگ ہیں اس میں میجورٹی مسلمان لڑکے لڑکیاں بھی ہیں، بہت تھوڑے ہیں، لیکن ہندو زیادہ ہے۔ تو یہ پاکستان میں پولرائزیشن ہے۔ پاکستان میں فارمر کی تحریک نہیں چل سکی اور امکانات بھی نظر نہیں آتے، پولرائزیشن ہے یہاں پر۔ صوبوں کے اندر پولرائزیشن ہے، زبانوں کی بنیاد پہ، وہاں پہ ایک ہی زبان ہے، ہندی بولے چلے جا رہے ہیں وہ لوگ، اور جو ان کے جو شیڈول کاسٹ کے لوگ ہیں، ہاں وہاں پہ جا کر فرق محسوس ہوتا ہے کہ نچلی ذات کے جو لوگ ہیں ان کو وہ لوگ اس برہمن ذات کے اور اونچی جاتی کے لوگ، وہاں کی زبان میں یہ کہیں اونچی جاتی کے لوگ، تو کاسٹ اینڈ کریڈ سسٹم وہاں پہ بڑا اسٹرانگ ہے۔ لیکن جہاں پہ سوشو اکنامک کاز آ جاتا ہے، دے آر مور اویئر، انٹیلیجنٹ، ایکٹیو، اور زیادہ ایجیٹیٹڈ مائنڈ کے لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہاں پر ایک ہی کام ہے نا پاکستان کے لوگوں کو، تو یہ جو چند بنتے ہیں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، ISI کو برا بھلا کہہ دو۔ یہاں کراچی میں ابھی جو سیمینار ہوا تھا، جس کا میں نے کل کے ولاگ میں ذکر کیا تھا، اس پر میں آتا ہوں۔ تو کیا کہانی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو نوجوان سا لڑکا ہے جو اس کی قیادت کر رہا ہے، کیا یہ قیادت پاکستان میں ایسی ممکن ہے؟ بہت مشکل ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ورٹیکل پولرائزیشن ہے، ہاریزونٹل پولرائزیشن ہے، سیاسی طور پر، مذہبی طور پر، عقیدے کی بنیاد پہ، مسلک کی بنیاد پر، اور پھر دہشت گردی اسی چیز سے تو ملیٹنسی کیوں پیدا ہوئی؟
پاکستان میں ملیٹنسی کیوں پیدا ہوئی؟ ایک تو جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے بارے میں کہا جاتا ہے، افغانستان میں آپ نے طالبان کو بے نظیر کے طور پر اس کو پروموٹ کیا، خود نصر اللہ بابر کہا کرتا تھا وزیر داخلہ کہ جی ہم نے بے نظیر کہا کرتی امریکہ سے مل کر انہوں نے طالبان کھڑے کیے، کہ ہم کس طرح سے وہاں پہ جو اسلامک رجیم ہے اس کو کیسے راستہ روکا جا سکتا ہے یا پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے اس رجیم کو۔ لیکن یہ صورتحال پاکستان کے لیے ڈفرینٹ ہے۔ بنگلہ دیش میں دیکھیں سملیرٹیز ہے وہاں پر، بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے لیے آخری جو واقعہ ہوا ہے اور 12 اگست کو محترمہ روانہ ہوگی 5 کو، انہوں نے کہا جی فوج گولی نہیں چلائی ہے عوام پر، اور فوج نے گولی نہیں چلائی۔ جنرل صاحب نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم اپنے عوام پر گولی نہیں چلائیں گے، یہاں پہ گولی چلا دیتے ہیں، خواہ وہ رینجرز ہوں یا پولیس ہوں۔ 26 نومبر کے کیس میں سب حضرات کو وزیر اعظم سمیت سب کو ایبزالو کر دیا گیا ہے، کہا گیا کہ نہیں جی وہ اس میں شامل نہیں تھے، اور وہ پٹیشن فائل کی تھی پی ٹی آئی کے چیئرمین گوہر خان ہیں، جو عمران خان کی جگہ پر جو ہے پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اس پٹیشن کو اٹھا کے پھینک دیا جوڈیشری کے بارے میں آپ دیکھیں نا، وہ لڑکے کیا کہتے ہیں دہلی کے، ہم عدلیہ سے انصاف لیں گے، ہمارے یہاں کیا ہے عدلیہ بک چکی ہے، اور عدلیہ کا عالم یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس گلزار صاحب نے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے فیصلے کیے، اکیلے فیصلے تو نہیں کیے نا، ان کے ساتھ دوسرے ججز بھی تھے، عدلیہ موجود تھی، وکلاء موجود تھے، بڑے بڑے سینئر لائرز موجود تھے، لیگل جورسپروڈنس کے بڑے بڑے ایکسپرٹ موجود تھے، انہوں نے فیصلے کیے۔ منال نہیں جی ختم کرو ادھر، اب مفاد وابستہ ہیں پاکستان کے، ان مفادات سے بہت نقصان ہوگا۔ اور یہ جو بلاول جا کر اس کے نواز شریف کے خلاف شروع ہو گئے، نواز شریف اور زرداری آپس میں ملتے تھے، شہباز کہتا تھا میں ان کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا۔ تو عوام کو جاگنا چاہیے، ان چیزوں سے سمجھنا چاہیے کہ یہ دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں نہ صرف اسٹوڈنٹس یونین کو بند کیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی تحریک نہیں چلنے دیتی، کوئی انصاف نہیں دیتی۔ عدلیہ میں آپ نے 26ویں ترمیم لا کر اور 23ویں سے لے کے 26 تک جو ڈرامہ کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے، 27ویں ترمیم تک جو کیا گیا ہے، اب 28ویں آئے گی، پھر 29ویں آ سکتی ہے۔ تو جناب جب یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے نام پر سپریم کورٹ کو ذلیل اور تذلیل کیا جا رہا ہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ یہ سوچیں ذرا، اس میں فوج کا معاملہ نہیں ہے، ایجنسیز کا معاملہ نہیں ہے۔ بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ ایجنسی، جیسے یہاں پہ کراچی یونین آف جرنلسٹ کے سیمینار میں کہا گیا کہ جناب وہ فلاں ممبر پریس کلب کے ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا، وہ ایف آئی اے میں افغانیوں کے پاسپورٹ بنانے میں ملوث تھا وہ لڑکا، اور لوگ بھی پکڑے گئے۔ افغانیوں کے ایلیگل پاسپورٹ بنانے کے چکر میں، شناختی کارڈ بنانے کے چکر میں، نادرا سے شناختی کارڈ بنتے ہیں، یس پاسپورٹ کا بھی سلسلہ ہے۔ تو وہ جب پکڑے گئے، انویسٹیگیشن ہوئی، ہاں جی ہم نے کیا ہے، تو اب اس کے اندر ایجنسی کہاں سے آ گئی بھائی؟ تو بہت آسان ہے۔ یہ ہمارے کچھ دوست جو ایکسٹرا لبرلز ہیں، لبرل تو ہیں، ایکسٹرا لبرل ہیں، بلکہ سپر لبرل کہا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ اپنے ریاست کے دشمن خود بنے ہوئے ہیں، اور بہت تھوڑی تعداد میں ہیں۔ یہ عمران خان کے یہ خلاف ہیں، پیپلز پارٹی کے یہ حامی ہیں، پیپلز پارٹی نے کمپرومائز کر کے اسٹیبلشمنٹ سے جا ملی، ہر آدمی جانتا ہے، یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی ایسا ہے۔ تو جناب یہ جو جین زی ہے اس نے سری لنکا میں آپ کے سامنے دیکھا انقلاب آیا، نیپال میں انقلاب آیا، بنگلہ دیش میں آ چکا ہوا ہے۔ حسینہ واجد سیاسی پناہ لے کر بیٹھی ہوئی ہیں اپنا دہلی میں، ڈھاکہ سے ان کو فرار کرایا فوج نے، ہیلی کاپٹر دیا ان کو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ تینوں ملکوں میں، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا اور اب انڈیا، تو سوال ہی پیدا ہو رہا ہے وہاں پہ انڈیا میں جگہ جگہ پر بحث و بحث ہے، ان کا میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے، گودی میڈیا ہے، وہاں پہ نعرے لگے میڈیا، گودی میڈیا کے خلاف، جو کہ مودی کا گود لیا ہوا ہے، مودی کا گود لیا ہوئے میڈیا کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے، وہ موجود ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور انڈیپینڈنٹ لبرل وہاں پہ صحافی موجود ہیں جو اپنی ایک اوپینین رکھتے ہیں۔ تو پاکستان جو ہے اس سے سبق سیکھے گا، یہ ایک سوال ہے۔ کیا اسٹوڈنٹس یونین یہاں پہ سامنے آئیں گی؟ سب بٹے ہوئے ہیں، جب تک یونٹی نہیں ہوگی، اور یہ جو دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، دونوں سیاسی پارٹی ہیں، انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، غربت مسلسل بڑھ رہی ہے، لوگوں میں پریشانیاں ہو رہی ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، علاج معالجے کے پیسے نہیں ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت آپ پیسے بانٹ رہے ہیں، وہ بھی ووٹ کی خاطر۔ کوئی پاورٹی ایلیویشن کا سبجیکٹ ان کا نہیں ہے،
پاورٹی ایلیویشن میں کوئی ایک ٹیم نہیں ہے ان کے پاس ایکسپرٹ جو کہ واقعی غربت کو دور کریں گے. وہاں پہ کیا ہے، پہلے ماروی میمن کو لے آئے، اس سے پہلے فرزانہ راجہ کو لے آئے، درمیان میں یہ ابھی جو ہے روبینہ خالد آ گئی ہے. یہ سب سیاسی چہرے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ غربت کیسے ہوتی ہے، سوائے ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی. میڈیکل کی سائیڈ کی خاتون ہے وہ، اس نے بڑی محنت کی ہے، لیکن اس کو بھی بیوروکریسی نے خوب چونا لگایا، سب کو چونا لگایا. جتنی بھی چیئرپرسن آتی ہیں، یہ 4 خواتین کا تو میں واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. غربت دور ہوئی. خود ورلڈ بینک اور IMF کہتا ہے کہ نہیں جناب، پاکستان کا معاشی سسٹم بڑا خراب ہے. اور رہی بات اس بات کی جو میں نے کل دیکھا کہ پاکستان نے $10 ارب امریکہ سے مانگے، تو بہت کم مانگے ہیں. امریکہ سے اور لینڈ فورسز سے جو ٹیررزم کے خلاف پاکستان نے جنگ لڑی ہے، اس کے لیے آپ کو $150 سے $200 ارب کی ضرورت ہے. عرب ممالک سے بھی کہیں کہ جناب پاکستان یہ نہیں آپ جا کر $2 بلین مانگ لیتے ہیں، $500 ملین مانگ لیتے ہیں. پاکستان کو ذلیل کر دیا، عوام کو ذلیل کر دیا. پھر عرب کہتے ہیں نا یا رفیق یا رفیق یا رفیق، کہتے ہیں نا آپ کو. تو یہ وہ تلخ باتیں ہیں جس کا کوئی نہ کوئی مداوع کرنے کی ضرورت ہے، اس کی کوئی ریمیڈی نکالنے کی ضرورت ہے. اور میں تو اس بات پہ کنونس ہوں، آپ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دوست اس بات پر ناراض بھی ہو جائیں کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے پاکستان کو 50 سال میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. بلندیوں کی بلند ترین سطح پر پاکستان کھڑا ہوا ہے. کیا ہے ایسا ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ یہی لوگ ہیں. فوج آ جاتی ہے بیچ میں، کیوں آتی ہے؟ آپ کا کیا دھارا اتنا گندا ہوتا ہے سیاستدانوں کا کہ ان کو موقع مل جاتا ہے، وہ آ جاتے ہیں کہ جی پاکستان کی خاطر ہمیں آنا پڑا، نظریہ ضرورت. یہ نظریہ ضرورت آ جاتا ہے درمیان میں. اور اب تو خیر یہ جنرل عاصم جو ہے وہ گلف کے اندر پیس اینڈ آرڈر کی ضرورت کر رہے ہیں. ان کو فوری طور پہ چاہیے کہ سعودی عرب، پاکستان، حوثی، ایران، یہ چاروں پارٹیاں مل کر مسئلے کو حل کریں. ادروائز امریکہ آپ کو مار رہا ہے، اسرائیل آپ کو مار رہا ہے اور مارے گا، بالکل مارے گا. ایران جو ہے وہ اپنا بدلہ کیسے نکالتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی گدھے پہ بس نہ چلے، گدھیا کے کان ایٹھے. یہ اردو کی مثل مشہور ہے جو میں نے پڑھی کتابوں میں. یعنی گدھے کے اوپر بس نہیں چلتا، دلتی مارتا ہے، وہ لتا مارتا ہے جی. گدھے پر بس نہ چلے، وہ ہل جل کر باہر پھینک دیتا ہے بندے کو، اپنے اوپر سواری نہیں کرنے دیتا. تو کیا بندہ کیا کرتا ہے؟ گدھیا یعنی کھوتی، گدھے، جس کو سرائکی میں بھی کہتے ہیں اور سندھی میں بھی کہتے ہیں، اس کے کان ایٹھے جا رہے ہیں فرسٹریشن دور کرنے کے لیے. تو جناب یہ فرسٹریشن دور ہو رہی ہے. پیٹرولیم پرائسز آپ کے سامنے پھر بڑھا دیا پیٹرولیم. یہ روزانہ اپنے نہیں 10 ارب روپیہ روز کے کم کرتے، یہ 10 ارب روپیہ بڑھانے کے لیے آگے پیسے کما لیتے ہیں، کیونکہ اپنے خزانے میں کمی نہیں آنے دیں. صوبائی حکومتیں اتنی امیر ہو گئی ہیں، پاکستان غریب ہو گیا ہے، وفاق غریب ہو گیا ہے. اور پھر امینڈمنٹ کیا لے؟ امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے جی، فی الحال یوں ہی کرتے ہیں سارے چاروں صوبے مل کر جی کتنے ٹریلین چاہیے جی آپ کو؟ جی 2 سے 3 ٹریلین پیسہ چاہیے. اوکے، میں اتنا دے دیتا ہوں، میں اتنا دے دیتا ہوں. سندھ، پنجاب اور KP نے مل کر پیسے دے دیے ڈیفنس کے لیے. یہ کوئی حل نہیں ہے. ناظرین، خواتین و حضرات، میرے نوجوان شاگردوں، دوستوں، اسٹوڈنٹس اینڈ دا بریلینٹ جنریشن آف فیوچر. جنریشن Z نام رکھیں، جنریشن A نام رکھیں. یہ آپ کو سوچنا سمجھنا ہوگا کہ پاکستان سب سے اہم ہے. پاکستان کا دشمن آپ کے سامنے بیٹھا ہے. آپ نے دیکھا نہیں دہلی میں نعرے لگتے ہوئے؟ اور وہاں پہ گیا میڈیا، گودی میڈیا گیا جی کہ آپ کو پاکستان سے فنڈنگ، ہاں جی ہمیں پاکستان سے فنڈنگ مل رہی ہے، ہاں جی پاکستان سے فنڈنگ مل رہی ہے. دیکھیں جی یہ جو چپس ہیں یہ پاکستان سے آئے ہیں، یہ جو مونگ پھلیاں ہیں یہ پاکستان سے آئی ہیں، یہ جو چنے ہیں یہ پاکستان سے آئے ہیں، یہ جو کھجوریں ہیں یہ پاکستان سے آئی ہیں. یہ جی چائنا بھی بیچ رہا ہے ہمیں مدد. انہوں نے، ان لڑکوں نے جو کہ انڈینس ہیں بائی جنریشن، بائی برتھ، دیٹ از دی انڈین جنریشن، having got no connections whatsoever with پاکستان. اور ملائن کرنا ہے پاکستان کو، پاکستان کے خلاف اگر آپ نے پروپیگنڈا کرنا ہے تو کرتے رہیں. ایران ڈٹا ہوا ہے اپنی جگہ پہ اور بڑی زبردست بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے امریکہ کی طرف سے. امریکہ ایک طرف کہتے ہیں مارکو روبیو جو مذاکرات کے لیے تیار ہے، پی ہیڈسیٹ ان کے ڈیفنس سیکرٹری، ہاں جی مذاکرات، لیکن مار رہے ہیں. بامبرز استعمال ہو رہے ہیں سر ایران کے خلاف. اور دوسری طرف امریکہ اتنا شاطر ہے امریکہ کہ اس نے سعودی عرب کو ابھی تو گالیاں دے رہا تھا محمد بن سلمان کو، ابن سلمان کو، جو اس وقت وہاں کا شہزادہ اور وزیر اعظم ہے، کنگ سلمان کا بیٹا. ابھی اس کو گالیاں دی ہیں اس نے باقاعدہ، لٹرلی ہی ابیوزڈ. اور ابھی سعودی عرب جو ہے وہ پھر گھس رہا ہے اس کے اندر امریکہ میں. یہ موقع تھا ان کے لیے اپنی آزاد پالیسی لے کر چلنے کا، یہی موقع تھا.
مسلمانوں کے کاز کو لے کر چلتے. تمام مسلمان ممالک، عرب ممالک نہیں، مسلمان ممالک ایران سے بات کرتے جناب آپ ہماری حفاظت فرمائیں امریکن بیس کے چکر میں، اور وہ آپ کو حوصلہ دیتے وہ لوگ. اب وہ آپ سے خوفزدہ ہو گئے، عرب آپ سے خوفزدہ ہو گئے، اور پاکستان جا کر کے حوثیوں کے اوپر میزائل چلائے گا، ایک نیا پاکستان محاذ کھول دے گا. پھر ایران سے بھی جنگ ہوگی آپ کی، حوثی یمن سے بھی ہوگی، اور پاکستان نے کہا جی کہ نتھنگ ڈوئنگ، ہم اپنے اوپر کوئی میزائل برداشت نہیں کریں گے اگر ہمارے جہاز کو. یہ پولیٹیکل باتیں ہیں، یہ ڈپلومیٹک باتیں ہیں. آپ کو ڈپلومیٹکلی ہینڈل کرنا ہے، آپ نے دھمکی شمکی سے کام نہیں بنے گا. وہ تو اپنا سب کچھ لٹا کے بیٹھے ہیں، ان کے تو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی موت ہو چکی ہے یمن میں حوثیوں کے قبائل کی، اور حوثی باغی جس کو کہا جاتا ہے، حوثی باغی یہ پاکستان کے میڈیا کہتا تھا نا، کیونکہ امریکن سے لکھتا تھا ریبیلز، پاکستان کے لوگوں نے ترجمہ کیا میڈیا، کیونکہ یہ میڈیا بھی بکا ہوا ہے. آج اسٹوڈنٹس کی کیمپین یا کوئی جنریشن زی کا کوئی احتجاج شروع ہو، 26 نومبر کو دیکھا نا آپ نے اسلام آباد میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. تو جناب یہ کچھ صورتحال ہے، اس پر بہت کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. گورننس کا ان کے پاس ماڈل نہیں ہے، اکنامکس کا کوئی ماڈل نہیں ہے. $10 ارب امریکہ سے مانگ کے کیا فائدہ، بتائیے مجھے. $10 ارب سے کیا ہوگا پاکستان کو؟ بجٹری سپورٹ کے لیے ہم مانگ رہے ہیں. کیوں مانگ رہے ہو بھائی؟ وہ اس لیے مانگ رہے کہ آپ نے ایران سے ریکنسیلیشن کے لیے کوشش کی، اپنے عاصم منیر صاحب نے، جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے، اور انہوں نے شہباز شریف نے، اس لیے کہ قوم فروختند ارزا فروختند، قوم کو فروخت کر دیا اور اتنا سستا فروخت کر دیا. شہباز شریف صاحب کی حکومت نے یہ کچھ کیا. اس سے بہتر ہے کہ اورنگزیب کے ساتھ بیٹھ کر یہ جو کوشش کر رہے ہیں وہ سکوک بانڈ کے ذریعے اینڈ ادروائز موبلائزیشن آف فنڈس کر رہے ہیں، وہ اس کو کیمپین کو کامیابی دیں، اس کو لے کر چلے. آپ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو اسلحے کی فروخت سے لے کے کام چلے. آپ کی تو باقی تو سپلس ہے ہی کچھ نہیں. آپ کا آم یہاں پہ سڑ گیا ہے، آم کی فصل خراب ہو گئی ہے یہاں پہ بازار میں آنے کے بعد. شدید گرمی نے فصل کو خراب کر دیا، کراپ کو خراب کر دیا، کموڈیٹی کو خراب کر دیا. گندم آپ سے مینیج نہیں ہوتی ہے، 2 کروڑ ٹن میٹرک ٹن سے زیادہ گندم پیدا ہو گیا. خرچہ نہیں ہے اتنا، آپ کا اتنے اخراجات نہیں ہے. چاول کتنا ہوا ہے پیدا؟ کروڑ ٹن اس کو لگا لے چلے منیمم. 3 کروڑ ٹن میٹرک ٹن غذائی اجناس کے باوجود بھی لوگ بیچارے پریشان ہیں آٹے اور روٹی کے لیے. 25 روپے کا نان اور 35 روپے کا نان، 35 کی روٹی، اور روٹی بھی چھلڑ جس کے اندر کوئی میرا خیال 15 گرام بھی آٹا نہیں ہوتا ہے، کاغذ کے وزن کی روٹی ہوتی ہے وہ. کمشنر صاحب کراچی کے یا لاہور کے، نو بڈی کیئرز. یہ سب ہوچ پوچ ہے. کرمنلز اسی طرح چل رہے ہیں، اسی طرح چل رہے ہیں. ایتھنک ڈیوائڈ بڑھ گئی ہے. میں ابھی ایک ریسٹورنٹ کلفٹن میں بند کر دیا کراچی میں، اس لیے کہ وہاں پہ کچھ کھانے کے لیے لوگ آئے تھے، وہ ایک ایتھنک گروپ سے تھے، دوسرا ایتھنک گروپ یہ شنواری گروپ تھا. لڑائی ہوئی اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن ہم دکھاتے ہیں آپ کو اپنی طاقت. 5 حکومت آئے تھے، سندھ جو حکومت ہے 5 حکومت آ، اس نے اس کو سیل کر دیا ریسٹورنٹ کو. تو یہ کہاں جائے گی بات؟ یہ مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو بیٹھ کر وفاق کی بات کرتے ہیں وہاں پر جا کر. آزاد کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو یا پنجاب ہو، اور یہاں پہ آپ جو ہے وہ یعنی نسل پرستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ جو نسل پرستی ہے یہ نقصان پہنچائے گی پاکستان پیپلز پارٹی کو، پہلے ہی بہت نقصان پہنچا چکی ہے. وہ کہتے ہیں نا، ایم کیو والے کہتے ہیں کہ نسل پرست حکومت ہے یہ. سوچیں ذرا، یہ ایسا اگر آپ کو 15-17 سال سے مسلسل اقتدار میں رہ کر بھی اگر کراچی صوبے کے نعرے لگ رہے ہیں تو کون ذمہ دار ہے؟ یہ سوچیں ذرا، یہ غور طلب باتیں ہیں. پولرائزیشن ہے، اس کی وجہ سے کوئی جنریشن زیوی یہاں پہ مجھے تو نظر نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے آپ کو نظر آتی ہو.